آپ کے گھر میں خزانہ ہے، آپ کے والدین ہیں جن کے پیروں کے تلے جنت ہے، اور دروازہ بچایا اللہ نے، جنت کا دروازہ ہے، وہ دونوں چھوڑ کر آپ لوگوں کی بھیک مانگتے، آپ جا کر ولیوں سے بھی جا کر آپ بولیں دعا کرنا، ایک دن دعا کرے گا کوئی اللہ قولی، 2 دن دعا کرے گا، لیکن ماں وہ پرسنالٹی ہے جو روزانہ دعا کرتی ہے۔ اگر ایک ماں کے 5 بچے ہیں، ایک بچہ اس کا IAS آفیسر ہے، دوسرا بچہ اس کا IPS آفیسر ہے، تیسرا سائنٹسٹ ہے، اور چوتھا ڈاکٹر ہے، اور 5واں روڈی شیٹر ہے، تو ماں 5 میں سب سے زیادہ کس کو چاہے گی بتائیں؟ ماں کا دل کس پر اٹکے گا؟ وہ IAS پر نہیں اٹکے گا، وہ IPS پر نہیں اٹکے گا، وہ سائنٹسٹ پر نہیں اٹکے گا، وہ ڈاکٹر پر نہیں اٹکے گا۔ ماں کس کو لے کر فکر مند رہتی ہے؟ وہ روڈی شیٹر کو لے کر۔ پوری دنیا دشمنی مول لیں لیکن وہ اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کو چھوڑ کر آپ دوسرے چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہو۔ آپ کے گھر میں جنت کا خزانہ ہے۔ آج 10 فیملیز، اگر 10 پیرنٹس کی بات کروں میں تو 8 پیرنٹس ناخوش ہیں۔ اس کا مطلب 80% نوجوانوں سے اللہ ناراض ہے۔ اس جنریشن میں 80% نوجوانوں سے اللہ ناراض ہے۔ اب پورے پرائم منسٹرز مل کر بھی اگر آپ کو بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنی ٹیلنٹ کے بیسس پر، اپنے سکل کے بیسس پر، اپنے ایبیلٹی کے بیسس پر آپ بلندی پر بھی جائیں گے نا، اس بلندی سے اللہ گرائے گا آپ کو، کیونکہ آپ اپنے والدین کو خوش نہیں کیا، آپ کے والدین ناراض ہے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ تو عز منتشا و تو ذل منتشا، جتنی اوپر لے جائے گا وہاں سے اللہ پھینکے گا آپ کو۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے والدین کو خوش کرنا ہے۔ آپ 1 ملین فالوور بنا لیں، 10 ملین فالوور بنا لیں، 100 ملین فالوور بنا لیں، لیکن والدین کو آپ راضی نہیں کر پائے تو کیا آپ نے کیا بڑا کام کیا اس دنیا میں؟ کچھ نہیں کیا آپ نے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ والدین کی دعا لینے والے بن جائیں۔ اور میں نے کہا 2 بڑی ہم غلطی کرتے ہیں۔ ایک، ہم خدا کو نہیں پہچانے آج تک کہ خدا ہے کیا۔ علماء حضرات کھول کر 2 3 گھنٹے بتا سکتے ہیں۔ اور دوسری جو بڑی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں وہ خود کو ہم لوگ نہیں پہچانتے ہیں۔ ایک دفعہ آگرہ میں میرا ورکشاپ ہو رہا تھا، تو میں پورے 16-17 اسٹیٹ سے لڑکے لڑکیاں آئے ہوئے تھے۔ 22 دن ہو گئے، لڑکے لڑکیاں تڑپ رہے تاج محل دیکھنے کے لیے، اور میں لے کر نہیں جا رہا ہوں۔ میرے ورکشاپ میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے، اور وہ ہر دن ریکویسٹ کیا کرتے تھے کہ سر تاج محل ہم یہاں تک آئے، ہماری ٹکٹس بھی ہو گئے کانوکیشن کے، بالکل نیکسٹ ڈے ہم لوگ جا رہے ہیں، کبھی ایک دن تاج محل دکھائیے۔ تو میں نے کہا کہ اس کے وعدہ میں نے کبھی نہیں کیا تھا کہ ورکشاپ میں آپ آؤ گے تو تاج محل دکھایا جائے گا، لیکن ایک دن ہوٹل میں کوئی فنکشن چل رہا تھا، پہلے سے بک تھا، تو اس دن چھٹی دینا لازم تھا، تو میں نے چھٹی دی اور سارے اسٹوڈنٹس کو میں تاج محل دکھانے لے کر گیا۔ تو کچھ لڑکیاں میری پاس آئی ہیں، آ کر ریکویسٹ کی کہ سر آپ کے ساتھ ہم سیلفی لینا چاہتے ہیں اور بیک گراؤنڈ میں تاج محل بھی ہو۔ تو میں نے کہا کہ ضرور، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی علم میں ایک بات لے آنا چاہتا ہوں۔ یہ جو تاج محل بیک گراؤنڈ میں آپ سیلفی لینا چاہتے ہو، آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس تاج محل سے کئی گنا زیادہ آپ خوبصورت ہو۔ تو لڑکیاں ہنستے ہوئے، اس میں جو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی وہ ہنستے ہوئے مجھ سے کہہ رہی سر یو آر لائنگ، آپ جھوٹ بول رہے ہو سر، یہ تو 7th ونڈر ہے، پورے دنیا پاگل ہے، لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں تاج محل کو دیکھنے، اور آپ کہتے ہو کہ ہم تاج محل سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ آپ سر خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، my words have utter reality، میرے الفاظوں میں 100% سچائی ہے اور میں پروف کر سکتا ہوں۔ تو لڑکیوں نے کہا کہ کیسے پروف کرو گے سر کہ ہم تاج محل سے زیادہ خوبصورت ہے؟ میں نے کہا کہ تاج محل از ہینڈ میڈ اینڈ یو آر گاڈ میڈ۔ تاج محل کو لیبر کے ہاتھوں نے بنایا ہے اور آپ کو اللہ نے بنایا ہے۔ ایک فون کے دیوانے آج کا جنریشن، ایپل فون اگر ہاتھ میں مل جائے تو نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ جنت الفردوس مل گئی۔ ایپل فون کے، آئی فون کے اتنے دیوانے ہیں کیونکہ زبردست فون ہے، بہترین کمپنی بناتی ہے۔ اور مجھے اور آپ کو پھر کون سی کمپنی بنائی بھائی؟ ایپل کمپنی نے بنایا؟
یا ریلائنس کمپنی بنایا؟ کس نے بنایا؟ ہم کو اللہ نے بنایا. وی آر گاڈ پروڈکٹ. ہم لوگ کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے. ہم کمپلیٹ ہے، اشرف المخلوقات ہے. اشرف یعنی اعلیٰ، بہترین. آپ کو اسکول میں 40 بچے ہیں تو 40 بچوں میں ٹیچر صرف 2 یا 3 بچوں کی ہی تعریف کرتی ہے. باقی جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو عجیب عجیب انداز میں پیش کرتی ہیں، عجیب عجیب ووکیبلری یوز کر کے ان کے مورال کو گرا دیتی ہے ٹیچر. لیکن اللہ دیکھے سارے بندوں کو ایک ٹائٹل دیا ہے، تو اعلیٰ ہے، تو اشرف ہے، تو بہترین ہے، تو میرا بیسٹ پروڈکٹ ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور کیا کیا نہیں بنایا اللہ نے. اتنا بڑا آسمان، کیا خوبصورت چاند سورج، اور یہ ندی، یہ جھرنے، یہ پھول، یہ پتے، یہ پیڑ، یہ وادیاں، یہ جانور، یہ سب کو بنا کر اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیسٹ پروڈکٹ انسان ہے. اور اللہ نے اٹیسٹ کیا ہے یو آر دا بیسٹ. اور اس کے بعد بھی ہمیں یقین نہیں کہ ہم لوگ بیسٹ ہیں. ہم لوگ وقت ہی نہیں نکالتے کام کرنے کے لیے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے اور ہم کچھ بن جائیں بنا محنت کے. اللہ کا نظام ہی نہیں ہے ایسا. 6 دن اللہ نے لیے اس پورے کائنات، اس دنیا کو بنانے کے لیے. جبکہ کن فیکن کا مالک ہو جائے تو ہو جاتی ہے چیز. حکم پر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اللہ نے 6 دن کیوں لیا؟ ہم جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے، قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں نا ان سب کو بتانے کے لیے، بننے کے لیے وقت لگتا ہے. 9 مہینے اللہ کو ضرورت نہیں تھی کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو 9 مہینے رکھنے کے، کیونکہ پروف بھی کیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر پیٹ میں رکھے ایسے ہی بچے کو پیدا کر دیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو. سب کو ایسا اللہ کر سکتا تھا. آج شادی ہوئی کل بچہ ہو سکتا تھا. لیکن 9 مہینے کیوں کیا اللہ نے؟ کیونکہ وہ جو ممتا، وہ جو محبت ہوتی ہے نا، جب بندہ پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے روزانہ محبت میں اضافہ ہوتا ہے ماں کے. ایک خنزیر کو اور ایک بندے کو ایک کمرے میں بند کر دیں اور اس کو کھانا دیں تو کھاتے وقت میں وہ خنزیر کی طرف دیکھ کر کھانا نہیں کھائے گا. کراہیت پیدا ہو جاتی ہے اس میں. وہ 1 دن کرے گا، 2 دن کرے گا، 3 دن کرے گا، چوتھے دن ایک روٹی کا ٹکڑا اس خنزیر کی طرف پھینکے گا. اس کو محبت ہو جائے گی اس خنزیر سے، کیونکہ یہ اشرف ہے. اللہ نے ایسا دل بنایا انسان کا، بہترین دل، نرم بنایا ہے. یہ سخت ہم لوگ کر لیتے ہیں، ورنہ اللہ نے بہت نرم دل بنایا ہے. اس دل کو اتنا اچھا بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لیکن ہم لوگ سمجھ نہیں پائے اس دل کو. ہم لوگ استعمال ہی نہیں کیا ہے. 2% کہتے ہیں آئنسٹین نے استعمال کیا تو وہ سائنٹسٹ بنا. تو آپ بتاؤ میں اور ہم کتنا دماغ یوز کیے؟ ہم کچھ کیے ہی نہیں ہیں. 0.1% بھی ہم نے استعمال نہیں کیا ہے. اب جب اللہ کہہ رہا ہے یو آر دا بیسٹ، کتنے جانور ہیں جو انسان سے تیز دوڑ سکتے ہیں؟ کتنے جانور ہیں جو انسان سے لڑ سکتے ہیں؟ مچھلیوں سے کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تیرنے میں؟ پرندوں سے کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اڑنے میں؟ نہ ہم جانوروں سے لڑ سکتے ہیں، نہ مچھلیوں سے تیز تیر سکتے ہیں، جب جانوروں سے تیز ہم دوڑ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم اشرف ہیں. کیوں؟ اللہ نے وہ قابلیت سے نوازا انسان کو کہ ایک انسان نے پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا، اس کے دل میں خواب جاگا کاش ہم بھی اڑ سکتے ہیں. تو پھر انسان کے ذریعے سے اللہ نے جہاز کو بنایا. اور ہم پانی میں مچھلیوں کو تیرتے ہوئے دیکھا، کسی انسان نے اس کے دل میں خواب جاگا کاش ہم بھی پانی پہ تیرتے، کنارے سے کنارے میں جاتے. تو انسان سے کشتی بنا دیا ہے. کتنی چیزیں انوینٹ ہوئی اس دنیا میں جو انسانوں نے کی ہے. لیکن منور زمانے اور آپ نے اور ہم نے کیا انوینٹ کیا ہے؟ ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے اس دنیا کو؟ انڈیا میں ہم رہتے ہیں. میرے والد نے، میری امی جان نے، میرے دادا، میرے دادی، میرے نانا، میرے نانی انڈیا کو کیا دیے ہم نے؟ اس زمین کو کیا دیے ہم نے؟ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں ہم نے کیا دیا؟ ہم نے کچھ نہیں دیا. تو کنٹریبیوٹرز بننا چاہیے ہم لوگ کو. مرنے کے بعد بھی ہم نے زندہ رہنا ہے. ہم لوگ یہاں شادی کر کے 4 بچوں کو پیدا کر کے مرنے کے لیے نہیں آئے. ہم لوگ اتہاس رچنے کے لیے آئے ہیں. ہم لوگ ریولیوشن کے لیے آئے ہیں. اور اس ریولیوشن کے لیے ہم نے خوب قربانیاں دینی ہیں، خوب علم ہم نے حاصل کرنا ہے، خوب محنت ہم نے کرنا ہے. اور خود کو ہم نے آج تک نہیں پہچانا کہ اللہ نے کیسی زبردست ہم کو ایک برین دیا ہے.
ہر ایک کا ریٹ پرائس ہے اس دنیا میں. بیسٹ آف دا بیسٹ موبائل دیکھیں آپ, آئی فون ہے جس کا پرائس 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ, مطلب نا یوٹیوب پہ سرچ کر کے کار ہے 5 کروڑ سے 10 کروڑ ہے. لیکن کوئی بندہ برین کا پرائس لگا سکتا ہے؟ آپ وراٹ کوہلی سے جا کر پوچھیں, ایک انگوٹا دے دیں 40,000 کروڑ روپے دوں گا, کیا وراٹ کوہلی دے گا؟ لوگ آج کڈنی بھی دے رہے ہیں 50,000 میں, اس کو قدر نہیں ہے نا کڈنی کی. اس لیے میں میرے طلباء کو کہتا ہوں, اسٹوڈنٹس کو, اگر اللہ نے کبھی ایسے سچویشن میں ڈال دیا کہ میرے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہیں اور کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے, اور کسی نے آفر دے دیا مجھے کہ ایک یہ انگلی دے دیں میں آپ کو 10,000 کروڑ دوں گا, انشاءاللہ منور زماں یہ انگلی کی قربانی نہیں دے گا 10,000 کروڑ کے لیے, کیونکہ یہ نماز میں اشہد ان لا الہ کے لیے استعمال کرتا ہوں میں. آج لوگ کڈنی بھی بیچتے ہیں پیسوں کے لیے. اللہ نے کیا کیا چیزوں سے نوازا ہے, 2 آنکھ, اس کی کیا پرائس ہے, کبھی سوچیں آپ. ہم لوگ شکوہ بھی کر لیتے ہیں کہ ہم غریب ہیں, اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا. ایسے نہ جانے کتنے لوگ بولتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا. ابھی ورکشاپ میں ایک اسٹوڈنٹ وہ شکایت کر رہا ہے کہ اللہ نے کیا دیا, اللہ کو کیوں معلوم ہے, اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں. اتنے لوگ حج پر جاتے ہیں, ایک بندے کی 35 لاکھ میں ایک کی بھی اللہ دعا قبول نہیں کر رہا ہے. اللہ سے کیوں مانگوں میں, اللہ کچھ دے ہی نہیں رہا ہے. اس بندے کو بٹھایا میں نے, بٹھا کر کہا تیرا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے تجھے کچھ نہیں دیا؟ تو سن ایک بات میں تجھے کہتا ہوں جو مولانا حذیفہ صاحب کے مبارک